نہ کوئی عسکری کیمپ، نہ کوئی ہلاکتیں، 4 گڑھے اور چند درخت اور مودی کا جنگی جنون۔ پاکستان اور بھارت کی تاریخ کے 90 انتہائی اہم گھنٹے شروع ہو چکے تھے۔ 27 فروری صبح 11:15 پر پاکستان کے صحافیوں کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ دفتر خارجہ کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی۔ اس پریس ریلیز کے جاری ہوتے ہی ہلچل مچ گئی۔ پریس ریلیز کا عنوان تھا پاکستان سٹرائکس بیک۔ جی ہاں، پاکستان نے بدلہ لے لیا تھا۔ نہ صرف بھارت کے 6 ٹارگٹ لاک کر کے ان کو پیغام دیا گیا کہ بچے ابھی کچے ہو، بلکہ پاکستانی JF-17 تھنڈر کا تعاقب کرنے والے ایک MiG-21 اور ایک Su-30 کو بھی پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر نے مار گرایا تھا، اور بھارت کے ونگ کمانڈر ابھی نندن جو کہ MiG-21 اڑا رہا تھا کو گرفتار کر لیا تھا۔ کچھ دیر بعد میجر جنرل آصف غفور نے ایک پریس کانفرنس کر کے سارے واقعے کی تفصیلات بھی عوام کو بتائیں۔ بھارتی پائلٹ کی گرفتاری کا بھی بتایا گیا۔ اس کی تصویر بھی میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹ کی، جبکہ دوسری جانب بھارت میں صف ماتم بک چکا تھا۔ ادھر پاکستان میں تمام وزراء، DG ISPR، دفتر خارجہ جہاں بڑھ چڑھ کر اطلاعات عوام تک پہنچا رہے تھے، وہاں بھارت میں سناٹا تھا۔ کوئی وہاں کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا۔ شام تک بھارت نے صرف اس بات کا اقرار کیا کہ ان کا ایک طیارہ گر گیا اور پائلٹ مسنگ ان ایکشن ہے۔ مطلب بھائی، کوئی بھی پاکستانی چینل لگاؤ تو معلوم ہوگا کہ ابھی نندن صاحب تو پاکستان میں ہیں اور چائے نوش فرما رہے ہیں، مسنگ کیسے؟ DG ISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں نہ صرف بھارت کو حیران کرنے کا بولا تھا، بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ ایسکلیشن لیڈر کو ڈومینیٹ کریں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ we will retain the escalation ladder. We have that initiative in our hand. جہاں بھارت نے ہمارے درخت گرائے، وہاں ہم نے ان کے طیارے گرائے۔ بھارتی سرجیکل سٹرائک کی نفی پوری دنیا کرتا رہا۔ بھارتی سرجیکل سٹرائک میں 300 لوگوں کو مارنے کے بعد پاکستان کا ایک F-16 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا، اور اس طرح کے بہت سارے اور بھی مضحکہ خیز دعوے کیے گئے۔ The Pakistani F-16 and how the Indian Air Force knows this is an F-16 is because if you see this part, and Abhijit can explain it to us, it's the exact same part coming straight out of an F-16 fighter aircraft. This is what Pakistan is trying to lie about, and that second lie also caught and exposed, Abhijit. So I don't think that's entirely accurate. That part is actually a MiG-21 part because the engine that's being shown out there is a GE F-100. The Pakistanis use the Pratt & Whitney. So the Pratt & Whitney actually has a diamond pattern, so it can't either be the engine cowling there, nor can it be the ribs that hold the engine, because the F-16's interior looks very different to that. So that's not entirely the... سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ کہ حکومت پاکستان اور افواج پاکستان نے جو بات عوام کو اور عالمی دنیا کو بتائی، وہ سب کی سب سچ ثابت ہوئی، اور بھارت کے تمام دعوے نہ صرف بھارتی عوام کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے جھوٹے ثابت ہوئے۔ حتیٰ کہ بھارت کی جانب سے جب بھی کوئی پریس کانفرنس کی گئی، چاہے وہ سول حکام کی جانب سے کی گئی یا عسکری حکام کی جانب سے، ان تمام پریس کانفرنسز میں کسی صحافی کے سوال کا جواب نہ دیا گیا، اور جب تینوں سروسز کے نمائندوں کی جانب سے مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی تو سوالوں کے جوابات نے مزید سوال پیدا کر دیے۔ There are talks that there were around 300 terrorists in that camp. Can we give any numbers, any approximate numbers of the terrorists who have been killed there? There is fairly credible evidence with us which proves that there was damage to the camps. The weapons hit the intended target and they caused the damage that was intended. However, it will be premature to say that what is the number of casualties we have been able to inflict on those camps and what is the number of deaths. But has the camp been fully destroyed, sir? Whatever we intended to destroy, we have got the effect that we desired. عالمی میڈیا میں بھی بھارت کے دعووں کو کوئی اہمیت نہ دی گئی۔
بلکہ تمام دنیا پر آشکار ہوا کہ دہشت گردی کا شکار پاکستان اور اس کی افواج نہ صرف جنگی لحاظ سے بھارت سے برتر ہیں بلکہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں بھارت کے اندر حملہ کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان نے نہ صرف بارڈر پر، فضا میں، بلکہ معلومات کے حوالے سے بھی اپنی برتری بھارت سے منوائی۔ بھارت کے ایئر چیف بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو وسائل موجود تھے انہی سے کام چلایا۔ مزیدار بات یہ ہے کہ بھارت روسی طیارے استعمال کر رہا تھا جبکہ پاکستان نے اپنے بنائے JF-17 تھنڈر سے ان کے Su-30 اور MiG-21 کو گرایا۔ بھارت کی روایتی قوت مزاحمت اور بھارتی فضائیہ کی ناکامی پر بھارت میں بھی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ The LC has been breached by us stealthily. Now, the retaliation has come the next day Broad daylight. in broad daylight. Now, pause. What it means is they were not deterred by us. This is a straight conclusion. Now, what is deterring? In modern war, it is the air element, not to go in the details, which will be the pivot of warfare. Which means that the Pakistan Air Force and the Pakistan state is not deterred and they come in broad daylight too and they breach our LC. Our side, however they may do, it's not important, but it's been breached. And we have accepted that what they have done was a military aggression. We have accepted what they have done was an act of war. We did not retaliate. So in the first instance, they were not deterred. In the second instance, we did not have A, the political will to retaliate, and B, we did not have the military capabilities to retaliate. بھارت میں اس حوالے سے بھی سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا مودی کی پالیسیوں سے مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکے ہیں؟ سابق بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر شیو شنکر مینن کا یہ کہنا ہے کہ مودی کی خارجہ پالیسی بری طرح ناکام رہی ہے۔ وہ خفیہ آپریشنز کے ذریعے پاکستان کی سول سوسائٹی کو پاکستان آرمی کے خلاف استعمال کرنے کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ When you do this in public, the way we did it, the Pakistanis also then raised their level of threat by doing something they have not done before, which is to hit you across the line using their air force. You have to do covert things, you have to do overt things, you have to do diplomatic things. Right. Military force, or the use of military force, no matter how calibrated and limited, or is really only one piece of your whole toolkit. And it has certain uses, but it can't do the whole job. Either you can incentivize, you can raise costs, and you can do it diplomatically, you can work with the rest, you can hit their financing, you can do all kinds of things. You've also said, I won't talk, I won't trade, I won't do this, I won't allow travel, I don't give visas to even ordinary people. Once you start doing that, you've just closed your options one by one. And you've actually taken away the tools that you normally use to induce behavior on the other side. After all, you don't have a quarrel with all of Pakistan. Right, and which is What's your quarrel with Pakistani civil society, or with most of the civilian politicians, or with Pakistani business? That's not your quarrel is with those who actually do you harm. Pakistan Army, ISI. 90 گھنٹے کی جنگ میں پاکستان نے عسکری لحاظ سے برتری قائم کی۔ بھارت کے 3 طیارے گرائے جس میں ایک MiG-21، ایک Su-30 اور ایک Mi-17 ہیلی کاپٹر شامل ہے جو کہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر گرا۔ ایک بھارتی پائلٹ کو پاکستان میں گرفتار کیا گیا۔ اپنی عسکری کامیابی کو ظاہر کرنے کے لیے بھارت کے پاس کچھ نہ تھا سوائے چند اکھڑے ہوئے درخت دکھانے کے۔ بھارتی میڈیا اور اپوزیشن کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جواب میں بھارتی حکومت کے پاس کچھ بتانے کو نہ تھا۔ ISPR کی جانب سے بروقت اور درست معلومات مہیا کر کے معلومات کے ڈومین میں بھی برتری قائم کی گئی۔ اس 90 گھنٹے کی جنگ نے بھارتی وزارت دفاع کو بھارتی آرمی میں انفارمیشن وارفیئر برانچ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ سفارتی سطح پر بھارت ایک در انداز ملک ثابت ہوا اور عالمی سطح پر بھارت پر تناؤ میں کمی لانے کے لیے دباؤ بڑھا۔ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر بھی وزیر اعظم عمران خان کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کے لیے آوازیں اٹھنے لگی۔ پاکستان کی جانب سے اس عزم کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا کہ اگر اس کے خلاف در اندازی کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا جواب 3 گنا زیادہ طاقت سے ملے گا، اور ایسا کر کے دکھایا بھی گیا، جس سے خطے میں بھارتی عزائم کو بے نقاب کیا گیا۔